تھرڈ پارٹی انالسٹ کے ساتھ میں ہوں ارشاد کھوکھر۔ ناظرین، آج کی رپورٹ میں آپ کو آگاہ کریں گے کہ کس طرح حکمرانوں نے بڑی خوبصورتی سے وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے راہ فرارت اختیار کر لی عام انتخابات سے، اس میں کیا ڈنڈی ماری گئی ہے، اور وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ صاحب خاموش کیوں پڑ گئے ہیں، بڑے بڑے دعوے کرنے والے، اس کے متعلق بھی آگاہ کریں گے، اور باقی نیب والے آخر چاہتے کیا ہیں، ان کے عزائم کیا ہیں، تھوڑا بہت اس کے متعلق بھی آگاہ کریں گے، اور آنٹی کے متعلق بھی آپ کو اپڈیٹ دیں گے۔ باقی کیبنٹ میں کیا حقائق پیش کیے گئے، کیا کیا ڈیمیج ہوا ہے، اس میں کس طرح اس میں بھی ڈنڈی ماری گئی ہے، کس کس کے اس میں جو کرپشن چھپی ہوئی ہے، اس کے متعلق بھی آگاہ کریں گے۔ تو وہ دوست جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کیجئے گا، ویڈیو اچھی لگے تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا، لائک ضرور کیجئے گا، اور کمنٹس کے ذریعے اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجئے گا۔ ناظرین، سب سے پہلے آپ کو آگاہ کریں، کل کونسل آف کامن انٹرسٹ کا اجلاس ہو گیا سی سی آئی کا، اس میں جو مردم شماری، ڈیجیٹل مردم شماری، 7ویں مردم شماری، پہلی ڈیجیٹل مردم شماری، اس کے اعداد و شمار کی منظوری دی گئی۔ یہ جو دسمبر سے مرحلہ مردم شماری کا چلا، 5 مرتبہ تو اس میں توسیع ہو چکی، ہم آپ کو کتنی مرتبہ اس کے متعلق آگاہ کرتے رہے ہیں، 26 مارچ کے ویلاگ میں، 31 مارچ کے ویلاگ میں، 11 اپریل کے ویلاگ میں، اور بھی کئی ہماری جو ویڈیو جو آپ دیکھتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں اس کا ذکر ہوتا تھا کہ ان کو خود پتہ نہیں چل رہا تھا۔ یہ چیف سینسس کمشنر نعیم الظفر کیا کر رہے تھے، وہ سرور گوندل جو اس کے ممبر وہ کیا کر رہے تھے، ان کو پتہ نہیں چل رہا تھا، خود اعترافات کر رہے تھے ضلعی انتظامیہ پہ، صوبائی حکومت پہ، ایک دوسرے پہ الزامات کہ انہوں نے یہ کر دیا، انہوں نے یہ کر دیا۔ شروع سے یہ متنازع ڈیجیٹل مردم شماری، لیکن سی سی آئی میں اس کی منظوری ہونے کا اصل سبب کیا ہے؟ آپ کو آگاہ کریں ناظرین کہ جب یہ 5 بار توسیع ہونے کے بعد بھی جو نتائج سامنے آئے کہ اب کتنی ملک کی پاپولیشن ہو گئی ہے، اس میں تقریباً 59 لاکھ پلس وہ تو گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی آبادی اس کو الگ کر کے وہ بن رہی تھی 24 کروڑ 95 لاکھ سے زیادہ۔ جب آدم شماری کا کام مکمل ہوا، اس کے بعد نتیجہ کیا ہے اس کے متعلق آگاہ کرنے سے پہلے بتا دیں کہ یہ جو آپ کو فگر ہم نے بتائی، اس میں سے پنجاب کی جو آبادی ظاہر ہوئی وہ تقریباً 12 کروڑ اور میرے خیال میں 74 لاکھ اتنی اور کچھ ہزار ایسے ہی، اور سندھ کی آبادی وہ تقریباً 5 کروڑ 79 لاکھ، بلوچستان کی آبادی 2 کروڑ 19 لاکھ، کے پی کے کی آبادی تقریباً 3 کروڑ 98 لاکھ سے زیادہ، اور باقی اسلام آباد کی 23 لاکھ پلس جو ہے اس کی آبادی ظاہر ہوئی۔ اب یہ سوچا جا رہا تھا کہ جب اتنی آبادی ہے تو اب تو یہ بڑا معاملہ ہوگا، اب تو سیٹوں میں کمی بیشی آئے گی۔ یہ جو آپ کو ہم نے فگر بتائی، اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو قومی اسمبلی کے جو ہمارے 266 حلقے ہیں، ان میں سے پنجاب میں جو 141 ہیں، ان میں سے تقریباً 5 کم ہو رہے تھے۔ جب 5 حلقے کم ہوں گے تو جو وہاں پہ خواتین کی مخصوص نشستیں ہیں قومی اسمبلی کی 32، ان میں سے 1 وہ بھی کم ہو رہی تھی، یعنی 6 سیٹیں یہی، اور کے پی کے میں جو 45 جنرل نشستیں ہیں، ان میں سے 3 کم ہو رہی تھی، 42 ہو رہی تھی، اور وہاں بھی خواتین کی جو 10 نشستیں ہیں ان میں سے 1 کم ہو رہی تھی، یعنی 10 سیٹیں پنجاب اور کے پی کے کی وہ کم ہو رہی تھی۔ اور جو ہم نے آبادی کے آپ کو فگر بتائی، اس کے حساب سے بلوچستان کی 9 نشستیں بڑھ رہی تھی، جو 16 جنرل نشستیں ہیں وہ بڑھ کے 23، اور جو 4 خواتین کی نشستیں ہیں وہ 4 سے بڑھ کر 6 وہ بھی بن رہی تھی، اور سندھ میں بھی ایک قومی اسمبلی کے حلقے کا وہ جنرل حلقے کا اضافہ ہو رہا تھا، وہ 61 سے بڑھ کر 62۔ پنجاب کی کم ہو گئی تھی اور کے پی کے کی بڑی تھی، لیکن اب یہ فگر اس کو مینیج کیسے کریں؟ یہ ساری جو منظوری ہوئی ہے سینسس کی، یہ مینیجڈ ہے، اور اس میں جب ہم نے دیکھا کہ منظوری ہو گئی تو اس میں کیا آیا کہ اس میں یہ آیا کہ سندھ کی جو پاپولیشن جو آپ کو پہلے بتایا، اس میں 22 لاکھ کی کمی کر کے وہ 5 کروڑ 57 لاکھ پاپولیشن وہ ظاہر کی گئی۔ اس طرح جو ہے پنجاب کی آبادی میں 2 لاکھ کا تقریباً اضافہ، وہ 12 کروڑ تقریباً 76 لاکھ، اور اسی طرح کے پی کے کی آبادی میں بھی 10 لاکھ کا اضافہ،
وہ تقریباً 4 کروڑ اور 8 لاکھ اتنی 8 لاکھ پلس وہ ظاہر ہو گئی، جس کی یہ منظوری دی گئی ہے، منظوری اس فگر کی دی گئی ہے۔ وہ جو آپ کو پہلے فگر بتائی وہ تو اس وقت تھی جب یہ سینسز ختم ہوئی تھی، اور بلوچستان کی آبادی جو 2 کروڑ 19 لاکھ ظاہر ہوئی تھی وہ کم ہو کے 1 کروڑ 48 49 لاکھ وہ ظاہر کی گئی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ سندھ اور بلوچستان کی 93 لاکھ آبادی جو وہ فگر آئی تھی اس میں سے کم کیوں ہوئی؟ وہاں پہ یہ جواز آیا کہ نہیں، یہ سینسز صحیح نہیں ہوئی تھی، یعنی شروع سے ہی یہ متنازع آپ کو بتا رہے ہیں کہ کیسی تھی کہ صحیح نہیں ہوئی تھی۔ اس کے بعد سینسس جب ہو گئی، اس کے بعد جب پوسٹ انوگریشن سروے کرایا گیا تو اس میں کئی جو ہے لیکوناز نظر آئے کہ سندھ کی اور بلوچستان کی آبادی وہ بڑھا چڑھا کے ظاہر کی گئی ہے۔ بلوچستان میں کئی ایسے بھی گھر شمار کیے گئے جہاں ایک خیمہ بھی نہیں تھا، وہاں بھی کئی گھر دکھا دیے گئے، تو یہ کیا گیا۔ اب یہ آپ کو بتائیں کہ یہ کیوں کیا گیا ہے؟ وہ جیسے آپ کو بتایا کہ وہ سیٹیں کم زیادہ ہو رہی تھی صوبوں کے درمیان۔ اب یہ جو انہوں نے فگر منظور کی ہے CCI میں، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ جو پرانی سیٹیں جو پرانے جو حلقے ہیں قومی اسمبلی کے وہ وہی کے وہی رہیں گے۔ ہاں اتنا ضرور ہوگا کہ پہلے جو حلقے بن رہے تھے اس کے مقابلے میں 1 لاکھ آبادی زیادہ پہ یہ حلقے بنیں گے، اب نہیں حلقہ بندی کرانی ہے۔ ایسے میں آپ کو بتا دیں کہ سید مراد علی شاہ وزیر اعلیٰ سندھ وہ تو بڑے دعویٰ کرتے تھے کہ سندھ کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، 6.5 کروڑ سے کم آبادی ہم قبول نہیں کریں گے۔ پھر کہاں ہے؟ ابھی خاموشی کیوں اختیار کر لی ہے سید مراد علی شاہ نے؟ وہ جو آپ کو آگاہ کیا کہ 5 کروڑ 79 لاکھ تھی، اب اس میں سے بھی 22 لاکھ پہ کم پہ یہ کیا کوئی سمجھوتا کیا مسئلہ ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے اگر اس متنازع سینسز کی منظوری نہیں ہوتی CCI سے تو پھر نئی حلقہ بندی کا جواز ہی نہیں پیدا ہوتا، اور نئی حلقہ بندی کا جواز پیدا نہیں ہوتا تو 3-4 ماہ مزید جو درکار ہیں آپ کو بتاتے رہے ہیں کہ انہیں سوٹ نہیں کر رہی حکمرانوں کو فی الحال اس صورتحال میں، الیکشن کی صورتحال نارمل ہو، اور ایسے میں عمران خان کو بھی آپ نے دیکھا کہ سزا ہو گئی، 3-4 ان کے اور کیسز ہیں ان کا بھی معاملہ حل ہو جائے، اور تب تک میاں نواز شریف صاحب پہ جو 2-3 کیسز چل رہے ہیں ان سے بھی وہ کلیئر ہو جائے، تو پھر جا کے یہ اب مارچ میں تو سینٹ کے الیکشن بھی ہونے دیکھیں کہ اس سے پہلے یہ عام انتخابات ہوں گے یا نہیں، اور وہ انہوں نے کلیئر کر دیا ہے کہ نہیں اب یہ اکتوبر نومبر کی کہانی نہیں، اب 2023 میں الیکشن نہیں ہو گئے، اب یہ معاملہ آگے بڑھ گیا۔ اب آپ اس کو کیا کہیں گے؟ سید مراد علی شاہ ایک رات میں خاموش کیوں ہو گئے؟ اور میری یہ اطلاع ہے کہ ہاں وزیر اعلیٰ بلوچستان قدوس بزن جو صاحب اس کو بھی اعتراضات تھے، پھر اس کو کیسے بلایا گیا؟ اب یا تو انہوں نے یہ سوچا ہے کہ نہیں آگے چل کے یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جائے گا، یہ ویسے ہی ادھر بن جائے گی ادھر بن جائے گی۔ ہاں ایک بات ہے، MKM والے بھی اب دیکھیں کہ اس پہ کیا ریئیکشن آتا ہے۔ MKM والے بھی اس میں شامل تھے، MKM والوں کو بھی مبصر کی حیثیت سے CCI کے اجلاس میں بٹھایا گیا تھا۔ جو سندھ کی آبادی ہوئی آپ کو بتایا ان میں سے سندھ اب کراچی میں بھی جو پہلے جو فگر آ رہی تھی وہ 1 کروڑ 91-92 لاکھ، اب وہ 2 کروڑ 3 لاکھ تک آ گئی ہے۔ تو جو سندھ کی 61 سیٹیں ہیں جن میں سے 21 پہلے کراچی میں تھی، اب 1 سیٹ کا اور اضافہ ہوگا، اب کراچی ڈویژن میں 22 سیٹیں قومی اسمبلی کی بن جائے گی۔ تو یہ ہے سینسس کی کہانی۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس پہ کوئی کہیں سے آواز نہیں آ رہی۔ اب دیکھیں کہ یا تو لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آیا ہے کہ یہ معاملہ ہوا کیا ہے۔ اور ناظرین آپ کو آگاہ کریں کہ یہ نیب والے آخر کیا چاہتے ہیں، ان کے کیا عزائم ہیں۔ آپ کو گزشتہ ویلاگ میں بتایا تھا کہ وہ جمعے کے روز سے لے کر یہاں کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ساری وہ چھان بین کر رہے ہیں ریکارڈ کی کہ جو ارائیول ہوئی ہے 3 ڈویژن سے اس گندم کی اس کا وہ ریکارڈ دیا جائے۔ اور اب انہوں نے ایک پرو فارما بھی جاری کیا ہے۔ آج جو ہے یہاں کا جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہے مقصود گمرو، انہوں نے DFCs کو جاری کر دیا ہے کہ سپتمبر سے لے کر مارچ تک جو گندم کی ریلیز ہوئی ہے اس کی مل وائز اور چکی وائز فگر دی جائے۔ آپ کو بتایا تھا کہ وہ جو چکی والا معاملہ ہے اب دیکھیں کہ وہ نیب کے ہتھے چڑھتا ہے یا نہیں۔ انہوں نے 3.25 لاکھ بوری گندم خود بیچ کے کھائی ہے۔ الطاف مکسی اور وہ جو مافیا کا سرغنا تھا حسن علی مکسی، انہوں نے بیچ کے کھائی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ نیب کے جب ہتھے یہ معاملہ آ جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں، اور نیب والے ابھی بھی ٹکے ہوئے ہیں۔ جی آج تو چھٹی کا دن ہے، وہ پولیس والے انہوں نے بٹھا دیے ہیں گوداموں پہ، دیکھیں کہ یہ کیا کر کے وہاں سے جاتے ہیں۔ اور آپ کو بتا دیں کہ مزے کی بات
کہ اب وہ ان کو یہ یاد آ رہا ہے کہ وہ 2017 کا وہ راہل کمار والا جو گھوٹکی کا ایک بڑا اسکینڈل رہا ہے، اس کا تو ریفرنس بھی بنا، وہ ختم ہو گیا، وہ ہریش اس میں شامل 1 لاکھ میرے خیال میں 53,000 بوری گندم تھی، وہ انہوں نے خود ریفرنس بنایا تھا، اور 2015-16 کا بھی کئی ایسا ریکارڈ مانگ رہے ہیں کہ وہ بھی دے دیں جو انہوں نے ریفرنس بنائے، خود جو ہے اس کا بیڑا گرک کر کے انہوں نے ریفرنس کا، انہوں نے خوب پیسے کمائے نیب سکھر والوں نے۔ اب پھر ان کا ریکارڈ مانگا جا رہا ہے کہ یہ بھی ریکارڈ دیں، اس کی ریکنسیلیشن۔ مجھے تو تعجب ہو رہا ہے کہ اب دوبارہ کیوں، کیونکہ وہ ریفرنس ادھر ادھر ہو گئے، وہ آپ کے ہاتھ سے نکل گئے، تو اب دوبارہ ان کو پکڑنا چاہتے ہیں۔ اور میری اطلاع یہ بھی ہے کہ یہ نیب سکھر والے یہاں جو آئے ہیں، میری اطلاع ہے، ہو سکتا ہے کہ کچھ اور وجہ بھی ہو، کہ اس میں اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو کمبر شداد کوٹ میں گند ہوا ہے، وہاں کا جا کے ریکارڈ دیکھے کہ وہاں سے کراچی کتنی گندم ارائیول دکھائی گئی ہے، لیکن یہاں یہ ادھر کا ریکارڈ بھی ادھر کا بھی، 10 سال کا ریکارڈ 15 سال کا، مطلب یہ کیا ہے؟ یہ معاملے کو الجھانا ہے نا۔ اگر یہ ایک جن سے ایک ضلع نہیں سنبھلتا، یہ اتنا وہ کیوں کر رہے ہیں، اس کے پیچھے کیا کیا عزائم ہے، آپ سمجھ جائیں۔ اگر یہ ایک ضلع تک محدود رہتے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا، لیکن اس میں کیا ہے کہ اس میں الطاف مکسی کا معاملہ بھی ہے، حسن علی مکسی کا معاملہ بھی ہے۔ میری اطلاع ہے کہ یہ نیب سکھر والے پہلے لاڑکانہ بھی گئے تھے، ہاں وہاں تو انہوں نے کمبر شداد کوٹ اور لاڑکانہ کا جو ریکارڈ مانگا تھا وہ یہ تھا کہ جو پری پیڈ چالان دیے گئے تھے کراچی کی فلور ملوں والوں کو، وہ انہوں نے نہیں دیے تھے، واپس کیے تھے، تو اس کا ریکارڈ دیں۔ لیکن اب یہاں سے یہ اس طرح جو ہے کاروائی آگے بڑھا رہے۔ ہاں یہ حقیقت ہے کہ کمبر شداد کوٹ سے نوشیر و فروز سے جعلی ارائیول ہوئی ہے، انہوں نے کس طرح ان اکاؤنٹ فار کے نام پہ کیا کیا گپلے کیے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ کمبر شداد کوٹ کا معاملہ ہے۔ یہ مجھے جو لگ رہا ہے کہ اس کو اس طرح الجھا رہے ہیں کہ معاملہ کمبر شداد کوٹ تک نہ آئے، کیونکہ وہاں پہ انہوں نے جو آپ کو بتایا تھا گزشتہ سیزن کے دوران بھی کہ کتنی تاخیر سے گئے، اور گئے تو کیا کر کے آئے، کچھ بھی نہیں کر کے آئے۔ تو اب نیب سکھر والوں کا یہ کردار اب مجھے بار بار بولنا اچھا بھی نہیں لگتا۔ اور آپ کو بتا دیں کہ جب یہ نیب والے پورا کر کے جائیں گے معاملہ، تو تبھی سب حقائق بتائیں گے کہ کیا کیا ریکارڈ لے گئے، کیا کیا کر کے گئے۔ اور ایک وقت ہوتا تھا کہ یہ نیب والے کسی کا پانی تک نہیں پیتے تھے، جی چائے کو تو چھوڑیں، اب کھانے کھا رہے ہیں۔ اب پرسوں یہ جو نیب کا افسر ہے اعجاز کھوسو، آپ کو بتاتے ہیں فوڈ ڈپارٹمنٹ کے بڑے بڑے اس کے تعلقات ہیں، اس کا بڑا جال بچھایا ہوا ہے، وہ ڈائریکٹر کے پاس بیٹھا ہوا ہے، رات تک گئے تک وہ کھانا بھی وہاں کھا رہا ہے، اور وہ انور بلوچ ہوٹل سے بھی کھانے آ رہے ہیں وہاں پہ بھی، اور ان کی جو خدمت آ رہی ہے، لذیذ لذیذ کھانے آ رہے ہیں، اور سیکریٹریٹ میں بیٹھ کے انہوں نے کھانا کھایا۔ بھائی کیوں کھا رہے ہو؟ ڈائریکٹر کے پاس کیوں؟ اس کے ڈائریکٹر کے اس میں لگے ہوئے، کیا ڈائریکٹر ہی لگتا ہے کہ ان کو بلایا ہے، کیونکہ وہ تو اس کا ماہر ہے کہ ہاں میری جان چھوٹ جائے، جہاں بھی ان کو پیسے پہنچانے ہوتے ہیں پہنچا دیتا ہے، کہ ہاں وہ اسی لیے تو خوب دبا کے کرپشن کرتا ہے۔ تو وہاں پہ کیا اعجاز کھوسو صاحب یہ ڈائریکٹر سے آپ نے وہ ملوں کا ریکارڈ بھی مانگا نا کہ یہ پوری ملوں کا یہ دے دیں، اور کیا وہ تھوڑی جو ہے وہ پی آر بڑھانی ہے؟ کیوں پی آر بڑھانی ہے؟ کہ ہاں وہ جو 99,000 بوری گندم کی شارٹیج والا ہے شیخ کشمور کا، وہ اس کا رشتہ دار کوئی اس کے بڑا قریب ہے، کہ کیا اس کے لیے کوئی مفتی اس کے لیے کوئی مفتی مل جائے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے جو جتنے یہ فائنل شوکات جاری کیے ہیں، اس میں 10-12 ہزار بوری والے بھی، اس میں 5-6 ہزار بوری والے بھی تو برطرف انہوں نے کافی کر دیے۔ اب وہ شیخ کی تو 99,000 بوری گندم ہے، اس کو یہ ڈائریکٹر کیوں نہیں برطرف کرتا؟ کیونکہ اسے 5-6 کروڑ روپے یہ پہلے بھی لے چکا ہے، اور شاید یہ بھی خوف ہو کہ اس کو کروں تو پھر یہ شاید اعجاز کھوسو نہ میرے گلے پڑ جائے۔ اور چیئرمین نیب کیا کر رہے ہیں؟ یہ جو بھتہ خوری کا معاملہ چل رہا ہے، اور نیب والے آپ کو ان کا کردار بتاتے رہتے ہیں۔ وہ آرائیں کا بھی بتایا تھا کہ کس طرح وہ گندم گزشتہ سال ان کو نہیں ملی ہے، پہلے کس طرح وہ کوٹا کی لے کے وہ یہ سبھی کھاتے رہے ہیں، اور اس نے اور اس کے متعلق بتا دیں آپ کو اعجاز کھوسو کے کہ یہ ایک محنت کش کا بیٹا ہے، اچھی بات ہے، فخر کی بات ہے۔ اس کا والد وہ جو رورٹ ہوتا ہے روڈ پہ وہ چلاتا ہے۔ کیا یہ جدی پشتی امیر تھا جو اس نے کشمور میں اتنی بڑی کروڑوں کی کوٹھی بنائی ہے؟ چیئرمین نیب صاحب اپنے افسران کے بھی اثاثے چیک کریں، یہ جتنے بھی ہیں کرپشن کی جڑ آپ کے افسران ہیں، پہلے ان کی تو تربیت کریں۔ یہ ان کی بات جو ہے بڑی بری لگ رہی ہوگی۔ اور ناظرین آپ کو بتا دیں کہ باقی ایک یہ لیٹر دیکھیں آپ، یہ اب پتہ نہیں بیک ڈیٹ میں کس طرح یاد آ گیا کہ کیبنیٹ میں بھی معاملہ آنا ہے 2 اگست کو، تو یہ ڈائریکٹر فوڈ موصوف یہ بشنی شاہ امداد شاہ نے یہ 22 جولائی کو یہ کہا کہ 3,05,000 سے زائد گندم کی بوریاں وہ ڈیمیج دکھا دیے۔
अरे भाई इतनी गंदम कहाँ से आ गई। हाँ, उसमें उन्होंने ये किया है कि ये सितंबर तक है, सितंबर के बाद जिसने अगर जो है गंदम डैमेज दिखाई है तो वो इंचार्ज जाके खुद भरेंगे। बड़ी खूबसूरती से उसमें क्या है, उसमें कंबर शदात कोर्ट में क्या किया है, वो 0-0 क्यों है, वो किसी आइंदा विलाग में बताएंगे। लेकिन इस फ्रॉडी का फ्रॉड आपको बता दें कि ये फ्रॉड क्या है कि इसमें सांगड़ डिस्ट्रिक्ट में चले जाए, वहाँ पे खडड़ो और शाहपुर चाकर में वो जो मंजूर मक्सी था, आपको जो 6 सितंबर के वीलाग में बताया था, ये आप देखें कि वो किस तरह जो एसएचओ वहाँ पहुँचता है, वो जो नंदू जोकरनमा जो वहाँ का सांगड़ का व्यापारी, उन्हें ये गंदम इसने बेची, फिर 30 लाख रुपए एसएचओ ने भी लिए, फिर इसके खिलाफ छोटी मोटी सी कार्रवाई वो इसकी इन्होंने दिखा दी है कि उसकी डैमेज है। जबकि डीएफसी रिपोर्ट करता है कि इसकी डैमेज वेट सिर्फ 1600 है और बाकी 9,500 बोरी गंदम इसकी वो शार्टेज है। अब वो जो शार्टेज वाली गंदम वो भी इस बिश निशान है उसकी डैमेज में वीट में दिखा दी है। कितना ये गया गुजरा घटिया इंसान है ये इमदाद शाह, आप देखे तो सही। और ये लाड़काना में रहमतपुर गोदाम में मैं देख रहा हूँ कि भाई यहाँ तो कोई रिपोर्ट ही नहीं थी, ये तो दिसंबर जनवरी के बाद की वो कहानी हुई है कि ये सितंबर में वो शहबाज मेमन रहमतपुर गोदाम वाला उसकी 2266 बोरी उसकी भी डैमेज रिकॉर्ड में आ रही है। अरे भाई उस वक्त तो कुछ भी नहीं था, वो करीब सुमरो जो वहाँ डिप्टी डायरेक्टर था उसके बयानात रिकॉर्ड में पड़े हैं कि हमारे यहाँ कोई भी डैमेज नहीं हुई है। ये अचानक कहाँ से आ गई, जाहिर है उसे जो है 14 लाख रुपए 15 लाख 14 उससे 12-14 लाख रुपए वहाँ के वहाँ के डिप्टी डायरेक्टर नसरुल्लाह ने भी लिए और वो जो आंटी जो कैद में बैठी है उन्होंने भी खूब पैसे लिए और फिर 1 करोड़ रुपया जाहिर है इमदाद शाह ने भी बटोरा। तो ये मामला ऐसे ही चलते हैं। अब उनके भी वो उन्होंने दिखा दिए। अब ये क्या है कि ये ऑक्शन होगा, ये अब उसमें जो इन्होंने दिखाई है तकरीबन 2,76,000 बोरी पार्शली डैमेज और तकरीबन 28,000 प्लस जो है बोरी वो जो है मुकम्मली डैमेज। अब इसका कैसे होगा इन्होंने आपको बताएंगे कि ये इन्होंने सब कुछ वो जो लाए थे कि फ्यूमिगेशन वाला वो अली मीर शाह मरहूम का बेटा कि उसका असलियत उसकी छुपा रहे थे। अब इसी तरह इन्होंने पहले से ही बंदोबस्त कर लिया है। वो आइंदा विलाग में आपको बताएंगे कि ये एक्शन की कहानी ये किस तरफ जाएगी और ये इन्होंने एक्शन के लिए क्या क्या प्लानिंग की है। ये इतना ढीठ इंसान है। और ये शाह के लिए बता दूँ, इसके घर के बंदे मुझे बताते हैं भाई जो इसके साथ पड़े हैं वो बता दे, अब जो है ये वालिद मोहतरम का मुकबरा भी बना रहे हैं अगड़ो राहू में और उसमें बड़ी वो कॉन्फ्रेंसें भी हो रही। अरे ये नाफरमान रहा है अपने वालिद का, इसके घर के बंदे मुझे बता दें। इसके और भाई भी तो है, एक मेरे ख्याल में टीचर भी है। जब ये पहले जो लेक्चरर था तभी भी ऐसा था, फिर इसने जब वो कमीशन की 17 ग्रेड में आया, ये एजुकेशन में भी रहा है, हेल्थ में भी रहा है। जाहिर है वो कैडर अफसरान है तो वो इधर उधर उनकी पोस्टिंग होती रहती है कि जब वालिद फ़ोन करता था कि ये मेरे पास लोग आए कुछ जानने वाले बेचारे, इनका बेटा वो कुछ काम करोगे, काम तो कर लो, तो उन्हें ये कमीना इतना कि वालिद का एहतराम नहीं करता था, उन्हें जाट पिला देता था कि नहीं कराची में हम बैठे हैं, कराची में बैठना कोई इतना कोई आसान है, ये नहीं भेजे हमें। फिर जब वो कहते थे उसके वालिद को कि सही हम 4 पैसे उसको देते हैं, अब दोबारा उससे बात करें। जब कहते थे कि ये लड़के भेज रहा हूँ, ये बंदे भेज रहा हूँ, आपको 4 पैसे देगा, हाँ फिर भेज दो। ये इतना ढीठ कमीना रहा है, ये अभी से ऐसे थोड़ी है। और बाकी नाज़रीन आपको आखिर में बता दें कि वो विशन दास आंटी शमीम उसका कल रिमांड के उन्हें कल रिमांड के लिए पेश किया गया, लेकिन वो एफआईए वालों को नहीं रिमांड मिला, उन्हें जुडिशल रिमांड पे अदालत ने वो जेल भेज दिया है। अब देखेंगे कल क्या होता है। बाकी उसका जो मनी लॉन्ड्रिंग वाला मामला है वो बहुत ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए एफआईए वाले लगे हुए हैं। फिलहाल जितने भी मुलज़म गिरफ्तार थे वो जुडिशल रिमांड पे जेल कस्टडी हो गए हैं। अब कल फिर जो है ये मामला आगे बढ़ेगा तो उसके मुतल्लिक़ आगाह करेंगे। तो ये थी आज की रिपोर्ट पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।